مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، حضرت تعارف کی محتاج نہیں، حضرت ہر ایک جانتا ہے یہاں پر، کیونکہ حضرت کی بڑی محنتیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، بلا تاخیر میں حضرت کے حوالے مائک کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ بادشاہ بلاغت چلے آئیے، بادشاہ فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کی گل کی مہک مشکبار خطابت چلے آئیے۔ ذکر کی نیت سے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، صدق الله، رسول النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا حضور اکرم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار پرانور میں غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک تسبیح پڑھتے ہیں سب مل کر کے، دل جمعی دل جوئی کے ساتھ پڑھی، انشاءاللہ بہت بڑا انعام آپ کو اس میں ملے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرا کلمہ بھائی ہے نا، اور تیسرے کلمے کا کچھ حصہ میں نے پڑھایا۔ اللہ کے حبیب وہ محبوب، انبیاء کے امام، خاتم النبیین، ہمارے آپ کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تسبیح جو ایمان والا پڑھے گا، اللہ کریم اس کے نام کے 36 درخت جنت پہ لگائے گا۔ آپ لوگوں نے پڑھا، اور ایک بار پڑھ لیتے ہیں، 36 اور 36 72 ہو جائیں گے، اور مشکات شریف کی حدیث سے بات ہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ
الا اللہ واللہ اکبر، یعنی 72 درخت اللہ کریم نے آپ کے نام کے جنت میں لگا دیے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹکڑے ہو سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، دریا خشک ہو سکتا ہے، درخت ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو فرمایا وہ پتھر کی لکیر ہے، وہ حق ہے، سچ ہے، ہو کے رہے۔ کیونکہ سید صاحب تشریف لانے ہی والے ہیں اور خطاب اور بیان کی محفل ہے ہی نہیں ہے، تو مگر کچھ باتیں نصیحتیں کرنے کے لیے ہم آپ جمع ہوئے۔ میری طرف توجہ دیجیے آپ۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کا کلام اور مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ اگر ادھر کوئی بھی چونچا کر رہا ہے تو چونچا اس سے بڑھ کے ہے؟ آپ اپنا احتساب کیجئے کہ اللہ اور رسول کا ذکر ہو اور اس میں آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے، اور ادھر چونچا جو کر رہا ہے تو ادھر مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں آپ، 10 کلو کا سر گھما کے دیکھ رہے ہیں آپ ادھر کیا ہو رہا ہے۔ ارے ادھر سب ہو رہا ہے نا، اللہ کے رسول کا فرمان سنایا جا رہا ہے، لیکن 10 کلو کا سر آپ ہمارے ادھر چونچا کیا ہو رہا ہے؟ وہ کیا وہاں کیا ملنے کا ہے؟ وہ چونچا کر رہے ہیں بیچارے۔ اتنی پیاری مقدس محفل، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جہاں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے آ کر اس محفل کو گھیر لیتے ہیں۔ ہمارا اس محفل میں اتنا دل لگنا چاہیے، اتنا دل لگنا چاہیے، اتنا دل لگنا چاہیے کہ بجلی بھی گر جائے گا تو ادھر توجہ نہ ہو، مگر بجلی تو گری نہیں ہے، آپس میں بیچارے کچھ بات کر رہے ہیں، سب کا سب ادھر منہ پھیر رہے ہیں۔ تو بیٹے احتساب کرو، اپنا احتساب کرو کہ میرا محفل رسول اور ذکر الہی کی پیاری نوری محفل میں دل کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ تو دل لگانے کی کوشش کیجیے۔ ایسے جو ہے تو اللہ اور رسول کے فرمان کو سنا کرو۔ ابھی کرامت میں پیش کروں گا نا تو ایسے نعرے لگائیں گے آپ کی، نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہے، وہ کرامتوں پر ہم اتنی توجہ دیتے ہیں لیکن اپنے آپ کا احتساب کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اپنے آپ کا احتساب کیجیے۔ انہوں نے مرغے کھا کے مرغوں کو زندہ کیا ہے، پتھر کو سونا بنا دیا ہے، انڈے کو سونا بنا دیا ہے، تو کیا سبب تھا؟ کیا وجہ تھی؟ آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مصطفیٰ کے غلام ہیں، آپ بھی اسلام کو ماننے والے ہیں، مگر پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، انہوں نے اللہ و رسول کے قانون پر ایسا عمل پیرا ہو کر کے زندگی گزاری کہ کچھ بھی ہو جائے اسلام نے جو کہا اسی پر عمل کریں گے، اللہ کے حبیب نے جو فرمایا اسی پر عمل کر کے زندگی گزاریں گے۔ تو پھر کیفیت کیا بنی؟ 1 انچ آپ اسلام کو چھوڑ کر کوئی کام نہیں کرتے تھے، تو پھر کیفیت کیا بنی؟ کیفیت یہ بنی پیارے آقا کے پیارے دیوانوں کہ اللہ اکبر، پھر وہ جدھر جاتے ادھر اسلام کے جھنڈے کو گاڑتے ہوئے نظر آتے، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرتے ہوئے۔ تو میں جو آیات پڑھی نا خطبے کے بعد، اس پر غور کیجیے، اسے دل میں اتاریے۔ جس رب نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہماری جانیں ہیں، ایک قطرے سے انسان کو پیدا کیا ہے، اور مرنے کے بعد، دفن ہونے کے بعد پھر اللہ ہمیں زندہ کرے گا، اس رب کے ارشاد کو آپ دل میں نہیں اتاریں گے تو پھر کیا اتاریں گے دل میں؟
کیا اتاریں گے دل میں؟ مر کے حساب اور کتاب ہر لمحہ کا تمہیں دینا ہے، اس طرف توجہ دو۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانے، کیا ارشاد ہے خالق ارض و سما کا، اور کس کے لیے ہے؟ آپ غور کریں، جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی نا، اس میں رب نے فرمایا، یاد رکھنا برابر، آج کی اس محفل میں صرف اس آیات کا ترجمہ آپ اچھی طریقے سے یاد کر کے چلے جاؤ اور اپنے دوستوں میں، محفلوں میں اسے سناتے چلے جاؤ کہ اللہ کریم نے کیا فرمایا۔ مشرکین، کافرین، منافقین، بد مذہبوں سے نہیں، اللہ نے ان سے کہا ہے جو ایمان لائے ہیں، فرشتوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، جنت پر ایمان، دوزخ پر ایمان، حوض کوثر پر ایمان، یہ ہم ایمان لائے۔ ایمان والوں سے رب نے کہا، رب کو آپ نے اپنا رب مانا، مصطفیٰ کو اپنا نبی مانا اور ایمان لے آئے، تو اس خالق ارض و سما نے ایمان والوں سے کہا ہے، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یاد کر کے جانا، نہیں تو اپنے کیا سنی نعرے لگاتے ہیں، نعرے لگا کے پھر وہ تقریر تو ایسی رہی، کیا سنا کیا؟ ہر تقریر تو ایسی رہی نا کہ ہر 2 منٹ کے بعد نعرہ لگتا تھا، بس یہی یاد کر کے چلے جاتے ہیں سنی بھائی ہمارے۔ اب یہ یہاں کی محفل کا آپ جو ہے تو تذکرہ کیجئے کہ محفل تو ایسی رہی کہ جاتے سے ہی 72 جنت میں ہم نے اپنے اپنے نام کے درخت لگا دیے۔ ایسی محفل رہی کہ ہم نے جنت میں اپنے درخت اپنے نام کے لگائے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ جو پڑھے گا تسبیح تو اللہ پر 36 درخت اللہ جنت میں آپ کے نام کے لگائے۔ تو محفلیں سیکھنے سکھانے والی پیدا کیجئے، اور سیکھ کر جانے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچانے کی جو ہے تو فکر کیجئے۔ آپ دیکھیے پھر اللہ کا کتنا کرم اور فضل ہوتا ہے، اور پھر ایمان والوں پر کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کیا ہے مفہوم ترجمہ خلاصہ اس کا؟ اللہ نے فرمایا ایمان والوں سے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا فرمایا؟ سب مل کے بولو، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بولو بولو، سب مل کے بولو۔ اب کتنا نہیں بولیں گے تو بولیں گے کیا آپ لوگ؟ کیا ترجمہ اس کا؟ اگر یہ آیت مبارکہ یاد بھی نہیں رہی آپ کو تو کم سے کم اتنا تو کہ اللہ نے کلام پاک میں یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی ایمان لانے کے بعد اللہ کریم نے فرمایا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمیں کتنی فکر کرنا پڑے گی، کتنی فکر کرنا پڑے گی۔ کیا ہم ایمان والے ہونے کے بعد اسلام میں پورے داخل ہوئے ہیں؟ نہیں۔ اسلام میں پورے داخل ہوتے تو پیدا ہونے سے لے کر مرے دم تک اسلام کے قانون پر ہی ہم عمل پیرا ہوتے۔ شادی ہو، منگنی ہو، ختنہ ہو، چھلا ہو، کوئی بھی کام ہو، لیکن اسلام کے دائرے ہی میں ہو۔ ہم ایمان والے ہو کر اسلام نے کہا گانا، تماشا، باجا، ڈھول یہ سب حرام ہیں، اسلام نے یہ فرمایا۔ کیا ہم یہ نہیں کر رہے ہیں؟ رب نے کہا پورے داخل ہو جاؤ، اور جب پورے داخل ہو جائیں گے
تو پھر ہمارے کان بھی اسلامی ہوں گے، ہماری آنکھیں بھی اسلامی ہوگی، ہمارا وجود بھی اسلامی ہوگا، ہمارا ذہن بھی اسلامی ہوگا، ہمارے خیالات بھی اسلامی ہوں گے، ہماری نیت بھی اسلامی ہوگی۔ اور جب یہ ساری چیزیں اسلامی ہوگی تو اسلام نے کیا کہا ہے، اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا ہے، ہر مومن مسلمان اسی پر عمل پیرا ہو۔ مجھے بتائیے، اسلام نے کہا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف ہے ہی نہیں۔ کیا آپ لوگ پڑھتے ہیں سب 5 ٹائم کی نماز؟ بولو بولو نا، کتنی کا معاملات ہے؟ ابھی بولو گے آپ لوگ سب نیاز کرتے؟ ہاں ہاں ہاں، بہت گلہ ڈال کے کر لے۔ اب نماز چھوڑ کر نیاز کریں گے تو کیا نیاز قبول ہوگی؟ ہوگی؟ پہلے نماز بعد میں نیاز۔ سنیوں، ہمیں آپ کو احتساب کرنا پڑے گا اور سدھرنا پڑے گا۔ اسلام میں رب کہہ رہا پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی آپ کو یہی پیغام دینا چاہتی ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور جب اسلام میں پورے داخل ہو کر کے اسلام کے قانون کے مطابق جو زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی ان کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کوئی نیتا چن کر آتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، کیا حال ہوتا ہے؟ یہ حال ہوتا ہے کہ اس کے آگے پیچھے نگراں بنا دیے جاتے ہیں، باؤڈی گارڈ جو ہے تو تعینات کیا جاتا ہے، مگر خدا کی قسم اللہ اکبر، جو اسلام کے قانون کا پابند ہو جاتا ہے، اللہ ان کی نگہبانی کے لیے فرشتوں کو تعینات کر دے۔ مگر ہونا تو پڑے گا نا ویسے۔ اسلام نے کہا نماز پڑھو، ہم نماز چھوڑ دیے، نیاز کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بابا نے بتا دیا چند معاملات کہ بس پھر تو بابا تو بہت بڑے آئے تھے۔ پہلے بابا کو دیکھتے وقت میں اس پر توجہ کیا کیجئے کہ بابا اسلام میں پورا داخل ہے کہ نہیں۔ بابا اگر اسلام میں پورا داخل ہے تو ایسے بابا کی نصیحت بھی سنیے اور باتیں بھی سنیے، اور وہی داخل نہیں ہے تو کیا فائدہ ہونے والا؟ تو رب نے فرمایا اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام نے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں غیبت کرنا حرام قرار دیا ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، جوا کھیلنا گناہ ہے، ماں باپ کو ستانا گناہ ہے، نمازوں کا ترک کرنا گناہ ہے۔ کیا ہم یہ ساری چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں؟ الحمدللہ آپ کرتے ہیں۔ کتنے مسلمان بھائی؟ اور پھر کیا ہوتا؟ شب معراج آنے والی ہے، پھر شب برات آنے والی ہے، پھر شب قدر آنے والی ہے۔ آپ نے شب برات میں نفل پڑھی یا نہیں پڑھی؟ شب معراج میں نفل پڑھی یا نہیں پڑھی؟ شب قدر میں نفل پڑھی یا نہیں پڑھی؟ قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا اے ایمان والو اللہ آپ سے 5 وقت کی نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی، اس کا سوال کرے۔ شب برات میں تو مسجد میں جگہ نہیں ملتی ہے نا، اور پھر میرے جیسا خطیب آ کر کے بول دے کہ اتنی پڑھا کہ اتنے سال کے گناہ معاف۔
کیا خطیب صاحب آئے تھے. 1100 کے جگہ 11,000 نذرانہ رکھو. اپنے کو تو اتنا انعام دے کے چلے گئے نا, ہے نا. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ 8 رکعت شب برات میں تم نفل پڑھیں گے 11 کل کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ نماز پڑھنے والے کو جنت میں نہیں لے جاؤں گی, میں جنت میں نہیں جاؤں گی. بولو بولو سبحان اللہ تو بولو. تو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں تو برار کہیں ہوں نا, میری بات سمجھ میں نہیں آئیں گی, آپ کے تو بات کس کی آئے گی سمجھ میں. تو کیا ایسا ہو جائے گا؟ پھر کیا کہ 5 ٹائم کی پڑھنے کا 8 رکعت شب برات میں پڑھ لینے. ایسے جوان ایسی مقرری تلاش کرتے ہیں کہ بس انڈا پھینکے کی جنت میں. جی نہیں جناب, رب نے کہا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اور جب بندہ اسلام میں پورا داخل ہوتا ہے, خدا کی قسم اگر پہاڑ کو کہہ دے سونا بن جا تو پہاڑ بھی سونا بن جا. اب ہم آپ کو کیا ہے کہ بغیر چاہے ہے نا گلاب جامن پیٹ میں جائے, اس طرف ہماری آپ کی توجہ. فضیلت والی بات جی نہیں. شب برات کی نماز آپ کی قبول ہوگی, شب معراج کی نفل بھی قبول ہوگی, شب قدر کی بھی نفل آپ کی قبول ہوگی, لیکن آپ کو پہلے 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا ہوگی جو اللہ کا حکم ہے. جب اللہ کا حکم پورا کریں گے آپ تو خدا کی قسم پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, جو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا وہ حق ہے, آپ کو جنت میں لے جائے گا. رب نے کہا پورے داخل ہو جاؤ. اور اسلام نے کہا سود کھانا حرام ہے. مسلمان ہیں کیا نہیں سود کھانے والے؟ ہے نا, کتنے مسلمان ہیں. بڑے بڑے خطبہ, بڑے بڑے مقررین, بڑے بڑے عالم دین آپ کو حدیث سناتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ 1 درہم اگر کوئی سود کا کھاتا ہے تو گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. یہ چھوڑنا پڑے گا. اسلام میں جب پورے داخل ہونا ہے یہ ساری چیزیں چھوڑنا ہوگا. کسی کو دھوکہ نہ دو, کسی کو ستاؤ نہیں, پڑوسی کے حقوق ادا کرو, ماں باپ کے حقوق ادا کرو, بڑوں کے حقوق ادا کرو, اور اپنے بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرو, اللہ کے حکم پر عمل کرو, رسول کریم کے ارشاد پر عمل کرو. اور پورے اسلام میں جب بندہ داخل ہوتا ہے تو خدا کی قسم اس کا چلنا بھی اسلامی ہوتا ہے, اس کا بولنا بھی اسلامی ہوتا ہے, اس کا کھانا بھی اسلامی ہوتا ہے, اس کا سونا بھی اسلامی ہوتا ہے, اس کا جاگنا بھی اسلامی ہوتا ہے, اس کی گفتگو بھی اسلامی ہوتی ہے. جب پورا اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ بننے والا کون بنتا ہے؟ تو کوئی غوث اعظم بنتا ہے, تو کوئی خواجہ حضرت خواجہ غریب نواز بنتا ہے, تو کوئی بڑے بڑے جو ہے تو قطب اور اولیاء بن جاتے ہیں. ہم تو ایسی ہی جناب فجر کی نماز بستر میں ہو رہی ہے اور ولی بن رہے ہیں. بن جائے گا, بنے گا. دھوکے میں آنا مت, دھوکا کھانا مت. سنیو دھوکے بہت کھا گئے ہیں, اب مت کھانا دھوکے, چوکنا ہو جاؤ. اسلام کیا ہے اور تمہارے رب نے کیا کہا ہے اس پر توجہ دو, اس پر جو تمہاری دل کی دھڑکن کو بھی جانتا ہے, نیت کو بھی جانتا ہے, جو تمہیں 24 گھنٹے دیکھتا ہے, جو تمہیں پانی دانا سب کچھ عطا کرتا ہے. اس رب کا خوف اپنے دل میں بسانے کی کوشش کریں گے.
اور پھر یہ امر بالمعروف ہے نا، امر بالمعروف کرنے والوں پر تو پھر اللہ اکبر ہے نا، یہ ایسے ہی جو آپ کو ہوتے ہیں نا پھر وہ باتیں کرنے لگتے ہیں. ارے امر بالمعروف کا حکم اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر دیا ہے، اور یہاں تک رسول کریم نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور اسلام کی بات حق بول کر کسی مسلمان کو اس پر عمل پیرا کر دیتا ہے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ عز و جل مجاہدین سے بھی اعلیٰ مقام اس بندے کو جنت میں عطا فرمائے. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسلام کیا ہے اسے ہمیں آپ کو جاننا ہے، اور رب نے کہا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جائے. وہ فکر کرتے تھے لوگوں کو مرتے وقت میں بھی اسلام میں داخل کرتے ہیں، اور ہماری آپ کی سوچ اور فکر کیا بنی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی جنتی بنانے کی فکر نہیں کرتے. اسلاف تھے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اور ہمارے آقا نے بھی ہمیں درس دیا ہے. اللہ کیا ہے اسلام ہمیں سمجھنا پڑے. ایک روز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جلوہ بار تھے، صحابہ اکرام بھی ارد گرد تشریف فرما تھے. ایک جنازہ جب گیا تو سرکار علیہ السلام رو پڑے، سرکار رونے لگے. آپ غور کیجیے، جن کو اللہ کریم نے جنت کا مالک بنایا ہے، اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں پڑھتے ہم، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اللہ نے جنت کا مالک بنایا، اور ایک جنازہ جا رہا ہے تو سرکار رو رہے ہیں. ہم نے کتنی تربیت کی ہے اپنے بچے کی، اور پورے اسلام میں داخل کرنے کا کون سا منصوبہ، کون سا ہم نے جو ہے تو پلان تیار کیا ہے کہ میرا بچہ اسلامی بن جائے، مرے تو اسلام پر، ایمان پر، رسول کریم کے ارشاد پر زندگی کے لمحات گزار کر مرے. کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے؟ جب جنازہ گیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان آقا. وہ جو جنازہ گیا وہ مسلمان کا نہیں تھا، وہ تو کافر کا تھا، یہودی کا تھا. وہ سرکار آپ اتنا پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے. مسلمانوں غور کرو، اللہ کے حبیب کے ارشاد پر غور کیا تھا، اور اپنے آپ کو جو ہے نا اسلامی ماحول میں سجانے کی کوشش کرو. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اسی لیے تو رو رہا ہوں. غور کرو، سرکار فرماتے ہیں اسی لیے تو رو رہا ہوں. کاش ہم اس تک اسلام اور ایمان کو پہنچاتے تو آج وہ جہنمی بن کے نہیں جاتا، جنتی بن کے جاتا. یہ فکر تھی ہمارے اسلاف بزرگوں میں، اور ہمارے آقا نے یہ درس دیا کہ آخری سانس اگر چل رہی ہے تو اس وقت میں بھی یہ فکر ہوتی تھی کہ میں اسے اسلام میں داخل کروں، ایمان کی دولت اسے مل جائے. یہ ان کی فکریں ہوتی تھی. آج ہم اپنے بچوں کو نمازی تک نہیں بنا رہے. اہم رکن ہے نماز، بغیر نماز کے کچھ چارہ ہی نہیں ہے. مسلمان سوچ لینا، کیونکہ چاپلوسی والے باتیں سنا کر کے جاننے کی ہماری عادت نہیں ہے. چاپلوسی والی باتیں کر کے بالکل آپ کو خوش کر کے چلے جانا، نہیں. بغیر نماز کے سرکار نے خود فرمایا کہ بے نمازی کے لیے میری کوئی ذمہ داری نہیں. اس کے بعد بھی ہم اگر سے اپنے آپ کو تباہ اور ہلاک ہی کریں گے نمازیں چھوڑ کے تو جائیں گے کہاں پیارے آقا کے پیارے. فکر کرو، اپنی بھی فکر کرو، اولاد کی بھی فکر کرو، پڑوسیوں کی بھی فکر کرو، محلے والوں کی بھی فکر کرو، اور شہر والوں کی بھی فکر کرو. اور کون کیا کہہ رہا ہے اس طرف توجہ مت دو. اللہ رسول کیا فرما رہے ہیں
توجہ دو، انشاءاللہ اللہ قدم قدم پر کامیابی عطا فرمائے۔ دیکھیے فکر اور اسلام، اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو۔ اور بزرگوں نے آخری دم تک بھی لوگوں کو اسلام میں داخل کرایا۔